اعلیٰ حضرت کا سائنسی علم جو ان کے کلام میں اور پھر ان کی کتابوں میں جو سائنس کے حوالے سے، جیسے آپ نے فلسفے کے حوالے سے بھی بات اپنے شروع میں کی، تو ذرا اس کی طرف نشاندہی کریں کہ اعلیٰ حضرت کو بطور سائنسدان آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کا موضوع خاص سائنس ہے، تو میں وہ جاننا چاہوں گا. اور جیسا علامہ صاحب نے بھی نشاندہی کی کہ تیمم کے حوالے سے مٹی کے اقسام کا اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا، اور یہ کیونکہ خاص آپ کا سبجیکٹ ہے سر، تو اس لیے میں اس کے حوالے سے چاہوں گا کہ آپ اس پہ ایک سائنسی حوالے سے اور اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے حوالے سے اس پہ روشنی ڈالیں. ماشاء اللہ کئی جہتوں پہ گفتگو ایک ساتھ ہو رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب نے ماشاء اللہ جس طرف اشارہ کیا ہے فقیر کے لیے، تو انشاءاللہ اس کو کوشش کروں گا، کیونکہ یہ تو 25 جہت جو آئی میرے ذہن میں اس وقت مختصر سی آ گئی، لیکن اس کے بعد جب میں نے غور کیا تو 25 زیادہ اور آ چکی ہیں. تو وہ جہتوں میں اکٹھا پھر آپ نے جیسے کہا کہ اس کو کیٹیگرائز کریں گے کہ ان کی انفرادیت کس میں ہے اور کمالات کس کے اندر ہیں، کس میں وہ امتیاز رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کس کے اندر وہ موجد بنتے ہیں. تو بہت واقعی پتہ نہیں، یہ قول مجھے کسی کا یاد نہیں آ رہا ہے، کسی نے بھی حال ہی میں نے کہیں کسی سے سنا، ایک اچھے کسی اسکالر سے، اور وہ قول مجھے پسند آیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام ہے نا، علمی مقام سمجھنے کے لیے ایک دوسرا اعلیٰ حضرت چاہیے. بالکل صحیح بات. کیونکہ علم رضاعت کے لیے آپ بار بار میرا نام لے رہے ہیں نا، کہ بھئی یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ علم رضاعت نہیں جانتے ہیں، بعض میرا نام لے رہے ہیں کہ آپ بتائیے. اب میں جب علم رضاعت پہ گفتگو کروں گا تو کم از کم دوسرا آدمی اگر یہاں پر ہوگا علم رضاعت کا، وہ سمجھے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. کیا بات ہے، واہ، بالکل صحیح بات. تو پھر میں کہتا ہوں، بھی سوچتا ہوں اس طرف کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام اعلیٰ حضرت کو اتنا فالو کیوں نہیں کر رہے. اگر کر لیں نا تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. کیا بات. کیونکہ دیکھیے اعلیٰ حضرت خود سے کچھ نہیں کہہ رہے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں. عاجزی کا تو انتہا ہے وہاں پر، عاجزی کی انتہا ہے وہاں پر. لیکن اس کے باوجود قلم سے جو کام ہو رہا ہے. ابھی ان کا ایک جملہ مجھے پسند آیا تھا، میں کہا یہاں بیان کروں. انہوں نے شاید کہا تھا کہ، یا انہوں نے کہا تھا، دو میں سے کسی ایک نے کہا تھا کہ ہمارے جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، لیکن قلم سے کلمات نکل جائیں وہ ضائع نہیں ہوتے. آپ نے کہا تو قلم سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں. کیا بات. اور اعلیٰ حضرت کا معاملہ یہ ہے کہ کسی ایک موضوع کی بات نہیں ہے. تو میں کوئی تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، البتہ اس پر گفتگو ہم کر لیتے ہیں جیسا آپ نے سوال کیا. کسی نے ایک لفظ استعمال کیا اعلیٰ حضرت کے لیے کہ وہ آرکیولوجسٹ بھی تھے. آپ پہلے بتاؤں آرکیولوجسٹ ہوتا کون ہے ایک عام آدمی کے لیے. ڈاکٹر صاحب تو خیر واقف ہیں. آرکیولوجسٹ آثار قدیمہ کے علم کو ہم کہتے ہیں آرکیولوجی. باقاعدہ علم میں پڑھایا جاتا ہے، ہمارے جنرل ہسٹری کے اندر پڑھایا جاتا ہے آرکیولوجی کے طور پر. الگ الگ ڈپارٹمنٹ بھی ہیں اس کی دنیا کے اندر. آرکیولوجی میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر عجوبات ہیں جو اب نہیں رہے، پہلے مطلب آبادیاں تھیں، ہڑپا ہے، موہنجو داڑو ہے، یہ آثار قدیمہ میں ہے. ایسے ہی اہرام مصر بھی کہلاتا ہے. اور اہرام مصر جو ہے، ہڑپا شاید آپ نے کسی نے دیکھا، موہنجو داڑو دیکھا ہوگا، وہ تو انسانوں کو بنایا ہوا نظر آتا ہے کہ انسانی چیزیں ہیں. وہ اہرام جسے کہتے ہیں، وہ احرام چھوٹی ہے سے بڑی ہے سے نہیں ہے. ہاں مطلب حسنوں کو ہم احرام پہنو گے ہم یہ ضروری ہے نا بتانا. عوام ناس کی گفتگو کریں نا ہم، ظاہر بات. یہ چھوٹی ہے سے ہاتھی والی ہے سے. یہ احرام جانب ایک تکون نما عمارت تو کہتے ہیں. جتنی احرام مصر ہیں وہ تکون، آپ تو شاید گئے بھی ہوں، دیکھا بھی. ہاں گئے بھی. یہ کس نے بنائی؟ یہ کس نے بنائی؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میری تائید کریں گے، یا کہ میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دیں گے. ابھی تک طے نہیں ہوا، عجوبہ ہے یہ. ابھی تک طے نہیں ہے کب بنایا، کس نے بنایا، عجوبہ ہے. اور عجوبہ یہ ہے
یہ تو خیر دیکھ آنکھوں سے دیکھ کر آئے کہ وہاں جو سلیبز رکھی ہیں اور ایک کے بعد ایک جو سائز چینج ہو رہا ہے یار، کہیں بھی 19-20 کا فرق نہیں، کیا کہنے، ایسا اوپر گیا جا کے تکون بنا کے کمال کر دیا. پھر وہاں کوئی آسان نظر نہیں آ رہی کہ بھائی پتھر کہاں سے کاٹا کہاں سے لائے، یعنی احرامی سے بات کرو. اچھا وہ کئی ایک ہیں، تو اب وہ کب بنائے کس نے بنائے سے مختلف بحث ہے اس کے اندر، ابھی تعین نہیں ہے. سارے عالم دین کو پڑھ جائیے آپ، پہلی صدی سے لے کر 14ویں صدی تک کسی عالم دین نے، شاید اگر ابن عربی نے کیا ہو تو مجھے نہیں معلوم، کیونکہ وہ ایک ایسے عالم ہیں کہ جن کی ہر ایک پر نظر ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ عام علماء میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کسی نے احرام میں بس پر کوئی ذکر کیا. بعد میں ملفوظات کی. اب اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھ لیا کہ احرام مصر کب بنے، اب اتنے سے سوال. اب وہ خود آرکیولوجسٹ تو ہے نہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہے مجھے معلوم نہیں، بس یہی کمال ہے، کیا بات ہے، بس یہی کمال ہے ان کا. ہی نیور سیز آئی ڈونٹ نو، کہیں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ مجھے نہیں معلوم یا میں نہیں جانتا. کیوں؟ وہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سبحان اللہ. ان سے پوچھو جو تمہیں نہیں معلوم ہے، اہل ذکر سے، اہل ذکر سے پوچھو جو تم نہیں جانتے ہو. اہل علم کی بات بھی نہیں کی، فرق نقطہ اس کے اندر. اہل ذکر کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اہل ذکر تو وہ ہوتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے کروٹ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی نشانی پر غور کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ اللہ تو نے کوئی چیز ابس نہیں بنائی، یہ اہل ذکر تو اعلیٰ ان میں شامل ہے. اب ان سے سوال کیا جا رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے مجھے نہیں معلوم. میں نے تفصیل جواب اس کے لیے میں نے پورے مقالہ لکھا ہے، لیکن میں نے اس کے اندر نشاندہی کر دی ہے. نشاندہی میں نے یہ کر دی ہے، یا کوئی بھی آج تک لے کر آئے مجھے بتائے کہ کسی نے فیگر بتائی ہو کہ اتنے سال ہو گئے بنے ہوئے. اعلیٰ فرماتے ہیں یہ علم فلکیات بھی ہے اس کے اندر، آگے بتاؤں گا. 12,640 سال پہلے یہ بنے ہیں. یہ فیگر دی انہوں نے 12,640 ہجری کے لحاظ سے، اور یہ دے رہے ہیں 1330 میں. اب 100 سے اور ایڈ کر لیے گا. اچھا اتنا دینے کے بعد وہ بتاتے کیا ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 5,750 سال پہلے یہ بنے، اور آدم علیہ السلام سے کتنے 5,750 فیگر دے رہے ہیں. یہ یار فیگر کوئی دے گا کہ 3-4 بچوں کو مسئلہ قادری پیدا ہوا تو لکھا ہوا ہے کہیں پر، بالکل وغیرہ نہیں رہتا نا، کوئی اندازہ دے گا، لیکن فیگر دے رہے ہیں. یہ اس کے بعد کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت یہ طے کر رہے ہیں کہ اس کی تخلیق جو بنانے والا اگر کوئی ہے تو جنات ہیں، کیونکہ آدم کی تخلیق سے 5,000 سال پہلے یہ بنا ہے. جنات، کیونکہ جنات انسان سے بھی 60,000 سال پہلے دنیا میں موجود تھا. اچھا کوئی کہے گا صحیح کیسے ممکن ہے؟ بہت آسان ہے. بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس سے بنوایا؟ جنوں سے بنوایا. ختم ہو گئی بات. دلیل اگر چاہیے کوئی کہ جنات کیسے بنا سکتے ہیں تو وہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے بھی ہیں، ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے، لیکن اللہ نے وہ قائم رکھا تاکہ جنات اپنا کام مکمل کر لیں، تو جنات نے بنایا. تو اب اعلیٰ حضرت فیگر بھی دینا ہے. اچھا اعلیٰ حضرت نے یہ کہاں سے لیا؟ اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت فیگر کہاں سے لے لی. اصل بات یہی ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو انہوں نے شکل لی ہے وہاں سے، تو ہم نے اس کے لیے رجوع کیا تھا جناب بندگی صاحب سے ہی، اور انہوں نے بتایا تھا اس میں اعلیٰ حضرت ایک بارہ لکھی ہے کہ انہوں نے کہاں سے لیا. فرمایا مولا علی کا قول ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے قول سے انہوں نے فگر نکالی ہے. کیا قول ہے؟ قول یہ ہے بنی الحروان ان نصر فی سرطان. جب برج سرطان میں تھا نصر، اس وقت یہ 2 عمارتیں بنی، یہ عمارتیں بنی. اب یہ جب میں نے کیلکولیشن کی، باقاعدہ اس کی میرا پورا ایک مقالہ ہے، اس میں میں نے کیلکولیشن کی ہے اعلیٰ حضرت نے کس طریقے سے اس پورے فیگر کو بتایا ہے کہ کتنے عرصے میں یہ سرطان کے اندر آیا تھا برج.
یہ میں نے جا کے سیکھا کچھ، میں نے یہ وہ مقالہ پیش کروں، آپ دیکھیے گا فیگر ایگزیکٹلی آئی ہے 12,640. کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتائیے کہاں سے دیکھنے جا رہے، ایک عالم دین ہے وہ، لیکن ایک قول علی رضی اللہ تعالیٰ جو علم کا شہر ہے، کیا بے شک، بے شک. اسی شہر سے تو لیا ہے. انہوں نے صرف ایک قول دیا کہ جب 2 عمارتیں یہ ہوئیں اور یہ برج آیا، سرطان آیا، ستارہ نصر آیا برج کے اندر، اس 100 عمارتیں بنی تھی. اچھا ایک چیز اور لکھی اعلیٰ حضرت نے، جب نوح علیہ السلام کا زمانے میں طوفان آیا تھا، طوفان نوح کہلاتا ہے، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اس وقت دنیا کی تمام زمین پانی میں بیٹھ گئی تھی، ڈوب گئی تھی سوائے 2 عمارتوں کی، ان میں سے ایک یہ احرام مصر ہے. یہ بھی لکھا انہوں نے. تو اب بتائیے نظر کیسی ہے. یہ تو واقعی جب تک اللہ رب العزت ان کو خاص کرم نہ کر دے اور مہربان، ہم نے کبھی بات کی نا، اللہ تعالیٰ چاہے تو 700 گنا مہربان ہو جائے، 70 گنا ہو جائے، بہت ہو جائے. اعلیٰ حضرت پر میرا رب بڑا مہربان ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. کوئی علم کا گوشہ نہیں تھا جو نہ چھوڑا.